أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق اللہ العظیم. آیت کا ترجمہ یہ: حلال ہوا تم کو روزہ کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے. وہ پوشاک ہیں تمہاری اور تم پوشاک ہو ان کی. اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے اپنی جانوں سے، پس معاف کیا تم کو اور درگزر کی تم سے. پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو لکھا جاتا ہے، جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا دھاری سیاہ سے. پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف کرو مسجدوں میں. یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، پس ان کے نزدیک نہ جاؤ. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے تاکہ وہ بچتے رہیں. تو روزے کے احکام چل رہے تھے پیچھے، پھر درمیان میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ یہ آیت آ گئی. اب پھر روزے کے کچھ احکام کا بیان ہے. یہاں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ آیت ہے، اس میں کئی حکم بیان کیے گئے ہیں. لمبی آیت ہے. اصل اس کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائے. سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں. تو بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئیں. ان میں حضرت قیس بن سرمہ کا نام آتا ہے. اکثر روایتوں میں قیس بن سرمہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن حقیقتاً ان کا نام سرمہ ہے اور کنیت ان کی ابو قیس ہے. بہرحال غلطی سے یہ نام قیس بن سرمہ مشہور ہو گیا، وہی آتا ہے زیادہ تر کتابوں میں. اصل نام ان کا حضرت سرمہ ہے. تو بہرحال وہ دن بھر مزدوری کر کے گھر پہنچے افطار کے وقت. تو اپنے گھر والوں سے کہا کو کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے. تو بیوی نے کہا میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں، پتہ کرتی ہوں شاید مل جائے. تو خیر وہ تلاش کرنے گئی. کچھ دیر کے بعد جب واپس آئی، وہ چونکہ تھکے ہوئے تھے، بھوکے تھے، تو ان کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی. اب ظاہر بات ہے جب کیا ہے اس ٹائم میں سو جائے افطار کے ٹائم میں یا اس کے بعد، تو پھر کیا ہے نیا گویا روزہ شروع ہو جاتا تھا ان کا. اب بیدار ہوئے تو کھانا پینا حرام ہو چکا. بیوی بڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی خیبتاً لک، تیرا تہار بس خراب ہی ہو گیا. بہرحال پھر انہوں نے حکم شرعی کے مطابق اگلا روزہ شروع ہو گیا، گویا کھانا پینا بند ہو گیا. پھر اگلا دن سارا اس طرح روزے رکھا ہوا تھا. جب دوپہر کا وقت ہوا تو وہ کمزوری بہت زیادہ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. تو اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہو گئی. اسی طریقے سے بعض حضرات سے بیویوں کے بارے میں بھی اختلاف کا معاملہ پیش آ گیا. جی تو وہ بھی پریشان ہو گئے، غلطی ہو گئی. تو ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی. ٹھیک ہے کہ پہلے جو احکام تھے، مثلا پہلے یہ حکم تھا کہ جب سو گئے افطاری کے بعد یا افطار کے ٹائم کے بعد تو پھر نئے سرے سے پابندی لگ گئی. اب یہ پابندی بھی اٹھا دی گئی کھانے پینے کی، جماع کرنے کی، اور مغرب
شروع ہوتے ہی یعنی غروب آفتاب سے لے کر کیا ہے صبح صادق سے پہلے پہلے تک یہ ساری پابندیاں اٹھا دی گئیں، بلکہ کھانا جو ہے اور زیادہ ثواب کا موجب قرار دیا گیا۔ خاص کر سحری کے بارے میں حدیث میں بڑی یعنی فضیلت آتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ فرماتے تھے سحری کر لیا کرو، چاہے تھوڑا سے کھا لو، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، حدیث میں آتا ہے اتنے خوش ہوئے کہ شاید کسی اور چیز سے اتنے خوش نہ ہوئے ہوں گے، کیونکہ مشکلات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی ہے۔ تو اسی کو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے جی اپنی عورتوں کے ساتھ جمع ہونا رمضان شریف کی راتوں میں، روزوں کی راتوں میں حلال کر دیا گیا۔ تو پہلے چونکہ سونے کے بعد آرام ہو جاتا تھا، اب یہ حکم ختم کر دیا گیا، اللہ نے خاص مہربانی فرما دی۔ آگے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ تو یعنی جس طرح انسان کے لیے لباس ساتر ہوتا ہے، اس طرح زوجین ایک دوسرے کے لیے ساتر ہیں، ان کو کیا ہے گندے کاموں سے بچاتے ہیں۔ یہ کہ جب زوجین آپس میں مل کر اپنی طبی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر وہ کہ ہے نہیں دیکھتے، ادھر ادھر نہیں چرتے، یہ اس اعتبار سے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لباس کا مفہوم یہاں راحت و سکون بھی منقول ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں اور تم ان کے لیے سکون کا باعث ہو۔ بہرحال دونوں معنی اپنی جگہ مناسب ہیں۔ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں کہ تم جو ہے کچھ اپنے نفسوں سے خیانت کرتے تھے، مقصد بعدوں سے جیسے کچھ غلطی ہو گئی جی اور حکم کی خلاف ورزی ہو گئی کھانے پینے کی یا جماع کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کو تو سارا پتہ ہے جی، فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا جی، اور تم پر وعفا عنکم، تم سے درگزر کر دیا، یعنی اللہ نے خاص رجوع فرمایا، یعنی معاف کرنا ہوتا ہے اللہ کا رجوع، یعنی جو غلطی ہو گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، اللہ نے معاف فرما دی۔ اب یہ ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس عمل کو لے کر کسی پر طعن و تشنیع کرے، کیونکہ اللہ نے جب معافی کا اعلان خود ہی فرما دیا۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم غلطی کر جاؤ گے اگر یہ پابندی نہ اٹھائی جاتی جی کھانے پینے کی اور جماع کی، اور لمبا روزہ ہوتا تو تم سے خیانت ہو جاتی، یعنی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی جی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا تمہارے اوپر رحم فرمایا ہے اور حکم تبدیل کر دیا، تاب علیکم، پھر یہ معنی کرتے ہیں، اور جو کچھ کمی بیشی ہوئی وہ اللہ نے معاف فرما دی۔ اس لیے آگے فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب جو ہے عورتوں کے ساتھ مل کے کیا ہے سو سکتے ہو، ان کی اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس سے مقصد یہ ہونا چاہیے وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ سے جی مانگو، طلب کرو وہ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، مراد اولاد ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جماع سے مقصود صرف جنسی خواہش کو پورا کرنا نہ ہو، بلکہ اصل مقصود کیا ہے، بقائے نسل انسانی ہو، یعنی یہ نسل انسان کی باقی رہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بعض کتب والوں نے یوں لکھا ہے خلقت الشہوۃ للولد، جی کہ شہوت جو اللہ نے پیدا کی ہے اس سے اصل مقصود اولاد ہے، کیونکہ اگر شہوت نہ ہوتی تو کوئی کسی کے قریب ہی نہ جاتا، تو یوں آگے نسل بھی نہ چلتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے آپس میں اختلاط کا اور ایک دوسرے کی طرف کیا ہے کشش کا جذبہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے پھر اگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کو چلا دیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہی جانتا ہے اس کی حکمتیں، اس لیے فرمایا اصل مقصود کیا ہے تمہارا جنسی خواہش کا پورا کرنا نہ ہو، بلکہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، طلب اولاد مقصود ہو جو اللہ نے مقدر کیا ہے جی، تو اصل یہی مقصد ہو۔ تو اب اس میں ظاہر ہے تو اولاد ہو جائے تو بڑی یعنی آئندہ انسانی نسل چلے گی، اس کو خود فائدے ہوں گے دنیا کے آخرت کے، نیک اولاد ہو تو آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ تو جس طرح جماع حلال قرار دیا گیا، آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاتے پیتے بھی رہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو۔ تو اب مطلب یہ پابندیاں تینوں جو تھیں یعنی مفترات ثلاثہ جو تھے نا وہ سارے اب جائز ہو گئے رات کے وقت میں، تو اس کی آگے حد بیان فرما دی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حتیٰ کہ تمہارے لیے بالکل واضح ہو جائے جی سفید دھاری صبح کی کالی دھاری سے۔ تو سفید دھاری یہ کنایا ہے کس سے؟ صبح صادق سے۔ مطلب صبح صادق میں چونکہ جب صبح صادق ہوتی ہے تو افق پر ایک لمبی پھیلنے والی جو ہے وہ دھاگے نما
سفیدی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جو صبح صادق کی پہچان رکھتے ہیں تو وہ ان علاقوں میں جہاں افق بالکل سامنے ہوتا ہے اور مطلع صاف ہوتا ہے، جیسے صحرائی علاقے ہیں یا سمندر ہے جی، جہاں نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اور روشنیاں ہوتی ہیں اور نہ کوئی آگے آڑ ہوتی ہے، نہ کوئی لمبے چوڑے درخت ہوتے ہیں جی، کھلا ایریا بالکل آبادی سے باہر نکلی ہوئی جگہ جی، تو غبار شبار بھی نہ ہو، بادل بھی نہ ہو، تو پھر افق پر جوں ہی صبح صادق ہوتی ہے تو وہ ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے افق میں پھیلتی ہوئی۔ ایک روشنی تو پہلے ہوتی ہے جو سیدھی اوپر ہوتی ہے عموداً، یعنی ستون کی طرح اوپر آتی ہے، لیکن پھر وہ آ کر غائب ہو جاتی ہے، وہ سیدھی اوپر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا افق کے اندر پھیلنے والی جو روشنی ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے، لیکن اس سے پہلے والی اس کو صبح کاذب کہتے ہیں جی۔ تو صبح صادق تک ٹائم ہے، جب یہ یقین ہو جائے تو سمجھو بس اب ٹائم ختم ہو گیا۔ اس لیے یوں فرمایا حتیٰ یتبین، حتیٰ کہ تمہارے سامنے یہ بالکل واضح ہو جائے جی، تو اتنے تک کیا ہے کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن واضح ہونے کے بعد بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کہتے چلو منٹ دو خیر ہے کوئی بات نہیں اوپر ہو جائے، نہ، جب یقین ہو گیا تسلی ہو گئی تو بس اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں۔ اگر کھائے پیے گا تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کا وقت شروع ہونے کے بعد کھایا تو روزہ شروع، کیونکہ روزے کے اندر ضروری ہے کہ پورا ٹائم کا احاطہ کرے روزہ، تو پورے ٹائم کا احاطہ تو نہ ہوا، لہذا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ جس نے بعد میں کھایا اور یقین ہو گیا کہ میں نے صبح صادق کے بعد کھا لیا تو پھر وہ روزے کی قضا کرے گا، وہ روزہ نہیں ہوا اس کا۔ آگے فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اور پھر تم روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو رات تک پورا کرنا مقصد یہ ہے کہ رات شامل اس میں نہیں ہے، یعنی یوں ہی رات آئے تو پھر روزہ جو ہے وہ افطار کر لیا جائے، اس کے بعد جو ہے مؤخر کرنا، لیٹ کرنا جی، تو پھر اس میں روزے کی کراہت ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اتنے تک بہترین حالت میں رہیں گے جب تک کیا ہے افطاری جلدی کرتے رہیں گے، تو اس وجہ سے جلدی افطاری کرے اور پھر مغرب کی نماز بھی ٹائم پہ پڑھے۔ یہ جو بات کہتے ہیں کہ جب سرخی بھی آ جائے پوری افق پر تو پھر روزہ کھولا جائے، یہ درست نہیں۔ ہاں احتیاطاً کرے، یقین نہیں اگر غروب آفتاب کا تو احتیاطاً ایک آدھ منٹ اگر لیٹ کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بعد 1 2 3 منٹ لیٹ کر لیتے ہیں احتیاطاً۔ آج کل نقشے مختلف چھپے ہوتے ہیں تو انسان کو ڈر لگتا ہے، تو چلو 1 2 3 منٹ احتیاط کر لے، بہتر ہے۔ اور اگر افق کے سامنے ہے تو سورج غروب ہو گیا جی، تو تسلی پوری ہو گئی، بس اس کے بعد ٹائم شروع ہو گیا رات کا، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی روزہ افطار کرتے تھے، یعنی جب یقین ہو جاتا غروب آفتاب کا بس روزہ افطار کر دیتے۔ اس وجہ سے یہ کرنا یا ستارے جب تک نہ چمکیں جی، بعضے اس طرح لیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اس وجہ سے رات آتے ہی روزہ کھول دینا چاہیے جی۔ اب اس کے بعد کچھ اور اعتکاف کے مسائل آ رہے ہیں اسی آیت میں انشاءاللہ، وہ اگلے درس میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔